تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں ہوں ابو بکر اور آپ دیکھ رہے ہیں ابو بکر آفیشیل وائس چینل۔ ایک بار پھر نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کا موضوع کلام حضرت خضر علیہ السلام کی حیات پر ہے۔ اسلامی تاریخ کی ایک پر اسرار شخصیت ہے۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں نام کے ساتھ موجود نہیں، لیکن سورۃ کہف کی آیات 60 سے 80 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات کا ذکر موجود ہے۔ بہت سے علماء اکرام کا آپ کے نبی ہونے پر بھی اختلاف موجود ہے، کیونکہ ان کے مطابق آپ کوئی فرشتہ یا ولی اللہ تھے، مگر علماء کی کثیر تعداد آپ کو نبی تصور کرتی ہے اور اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی موجود تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو علم قصد میں عروج و کمال بخشا تھا، اور یہ وہ علم ہے جو صرف انبیاء کرام کے پاس موجود ہوتا ہے، جس کو ہمارے ہاں عام طور پر حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ انہوں نے آب حیات پی رکھا ہے، جسے کوئی شخص اگر پی لے تو اس سے کبھی موت نہیں آتی، مگر در حقیقت یہ سب اسرائیلی روایات اور من گڑت قصے ہیں، جن کا کوئی مستند اور تصدیق شدہ حوالہ کسی کے پاس موجود نہیں۔ اس کے علاوہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ دنیا کی آبادی سے دور ویرانوں میں آج بھی موجود ہیں اور بھٹکے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس کا ذکر ہمیں بعض روایات سے بھی ملتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے زندہ ہونے پر علماء اکرام میں مختلف رائے پائی جاتی ہیں، اور اس بات پر بھی کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو اس وقت کہاں ہیں؟ کیا قرب قیامت سے قبل کے حالات میں بھی ان کا کوئی کردار موجود ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام کے نام اور نسب کے بارے میں 10 سے زیادہ اقوال موجود ہیں، جس کے مطابق آپ کا مشہور ترین نام بلیہ بن ملکان ہے، جبکہ آپ کی کنیت ابو العباس ہے اور لقب حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ سورۃ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات کا ذکر کچھ اس طرح سے بیان ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے ابتدائی دور میں ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ علم والا شخص کون ہے؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا نام لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، ہم نے اپنے ایک نیک بندے کو آپ سے بھی زیادہ علم عطا کر رکھا ہے، لہٰذا آپ جا کر ان سے ملاقات کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک دوست یوشع بن نون کے ہمراہ ان سے ملنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ نے ایک مچھلی بھی تل کر اپنے ساتھ رکھ لی تاکہ اسے سفر میں بھوک لگنے پر کھا سکے۔ اصل میں اس مچھلی کو نشانی بننا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ وہ شخص کہاں موجود ہیں جن سے ملاقات کے لیے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی 2 دریا کے سنگم پر موجود ایک جگہ پر پہنچ گئے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوست مچھلی کو فراموش کر گئے اور مچھلی جا کر سمندر میں گر گئی۔ جب آپ دونوں اس مقام سے آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی حضرت یوشع بن نون سے کہا کہ ہمیں تھکان ہو چکی ہے اور بھوک بھی محسوس ہو رہی ہے، لہٰذا وہ مچھلی لے آؤ تاکہ ہم اسے کھا سکیں۔ یوشع بن نون نے جواب دیا، جب ہم 2 دریاؤں کے سنگم پر موجود جگہ پر پہنچے تھے تو مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھے غافل کر دیا، لہٰذا میں آپ کو اس کے بارے میں بتانا ہی بھول گیا کہ وہ مچھلی اچانک عجیب طریقے سے زندہ ہو کر اچھل کر پانی میں چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو فرمایا، اسی مقام کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ آپ دونوں اس جگہ پر فوراً واپس پہنچے جہاں پر آپ کی ملاقات اللہ کے ایک نیک بندے
حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی، جو اس ویرانے میں چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، اور انہیں اللہ پاک نے خاص علم عطا کیا تھا، اور یہ خاص ہستی حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے قریب جا کر انہیں سلام کیا اور کہا کہ مجھے آپ اجازت دیں کہ آپ کے پاس کچھ دن رہ سکوں اور وہ علم سیکھ سکوں جو آپ کے پاس ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ صبر سے نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ جس بات کا آپ کو علم نہیں ہوگا پر بھلا آپ کیسے صبر کر سکیں گے؟ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، جس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، لیکن کسی بھی چیز سے متعلق مجھ سے سوال مت کریے گا جب تک کہ میں خود آپ سے اس کا ذکر نہ کروں۔ اس لیے اس نے مفت میں دریا کے دوسرے کنارے تک پہنچانے کے لیے رضامند ہو گیا۔ جب اپنی منزل پر پہنچنے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں ایک سوراخ کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو بلا اختیار بول اٹھے کہ یہ کشتی تو ڈوب جائے گی، اس شخص نے ہمارے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کیا مگر آپ نے اس کے بدلے میں اس کی کشتی میں شگاف کر دیا۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر معذرت کی اور فرمایا کہ میرے معاملے میں تھوڑا درگزر فرمائیں، اگلی بار ایسا نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپ دونوں مزید آگے سفر پر روانہ ہوئے، یہاں تک کہ آپ کو وہاں ایک لڑکا ملا جسے حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ نے یہ دیکھا تو کہا کہ آپ نے اس بے گناہ لڑکے کی جان لے لی، یہ تو گناہ کبیرہ ہے۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے پھر جواب دیا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، لہٰذا میرے ساتھ مزید سفر نہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر معذرت کی اور فرمایا کہ آپ ایک بار مزید درگزر فرمائیں، اگر ایک بار پھر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ بے شک مجھے علیحدہ کر دیں۔ لہٰذا آپ دونوں نے مزید آگے سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ ایک بستی میں جا پہنچے۔ آپ دونوں نے یہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا مگر اس بستی کے لوگوں نے آپ کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بستی میں ایک دیوار دیکھی جو بالکل گرنے کے قریب۔ آپ نے اس دیوار کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ نے یہ ماجرا دیکھا تو فرمایا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ اتنا برا برتاؤ کیا مگر آپ نے بنا کسی اجرت کے ان کی دیوار تعمیر کر دی۔ تو اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا بس اب میرا اور آپ کا ساتھ یہاں ختم ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر پائے۔ اس کشتی میں سوراخ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ چند غریب لوگوں کی تھی جو محنت مزدوری کر کے مشکل سے اپنا گزر بسر کر رہے تھے۔ میں نے اس لیے اس کشتی میں سوراخ کیا کیونکہ اس سے آگے ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی جو ہر کسی کی زبردست کشتی کو چھین لیتا تھا۔ میں نے اس کشتی میں عیب ڈال دیا تاکہ ان غریب لوگوں کی کشتی نہ چھینی جا سکے۔ بچے کو میں نے قتل اس لیے کیا کہ وہ سرکش اور نافرمان تھا جبکہ اس کے والدین مومن تھے، لہٰذا میں نے اسے قتل کیا تاکہ اس لڑکے کے بدلے میں اللہ پاک ان کے والدین کو نیک اور صالح اولاد فرمائے جو ان کی خدمت کرے۔ اور دیوار کا معاملہ یہ تھا کہ وہ جگہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کی دیوار کے نیچے خزانہ موجود تھا جو کہ ان دونوں کا تھا۔ لہٰذا اللہ نے چاہا کہ جب یہ دونوں لڑکے بڑے ہو جائیں تو اپنا خزانہ وہاں سے نکال لیں، کیونکہ اگر دیوار گر جاتی تو یہ خزانہ ظاہر ہو جاتا تو لوگ اس کو نکال کر اس پر قابض ہو جاتے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوا ہے نہ کہ میرے اختیار سے۔ لیکن آپ ان سب میں سے ایک پر بھی صبر نہ کر سکے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس واقعے سے بہت سے علماء اکرام یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ولی اللہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی عظیم ہستی سے ایسے مخاطب نہ ہوتے۔ لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہی ہیں۔ آپ کی زندگی اور نبوت کے بارے میں بھی
علماء کرام میں بہت سی اختلافات موجود ہیں۔ اکثر علماء کرام یہ خیال کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اب تک زندہ ہیں اور ہمارے درمیان موجود ہیں۔ علامہ ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان پر واجب تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ظاہر ہوتے، خدمت کرتے اور ان سے علم سیکھتے اور غزوات میں بھی شرکت کرتے، خصوصاً غزوہ بدر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے اللہ، اگر آج یہ تیری جماعت ہلاک ہو گئی تو پوری روئے زمین پر تیرا کوئی نام لیوا نہ ہوگا۔ بہت سی روایات کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے سکے بیٹے تھے، مگر آپ کی حیات مبارکہ سے متعلق ابن الاسحاق اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے، تم میرا جذبہ خاکی کو لے کر غار میں رکھ دینا۔ لہٰذا آپ کے بیٹوں نے آپ کی وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، اس شخص کی عمر قیامت تک لمبی کر دینا جو مجھے دفن کرے۔ لہٰذا طوفان نوح کے بعد حضرت خضر علیہ السلام پیدا ہوئے جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کی۔ لہٰذا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا اور حضرت خضر علیہ السلام کی عمر قیامت تک لمبی کر دی۔ علامہ حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات فرمائی۔ علامہ ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الکامل میں بیان کرتے ہیں، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں موجود تھے۔ آپ نے ایک شخص کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا کہ اے اللہ، تو نے مجھے جس بات سے ڈرایا، اس سے نجات دلانے والی بات پر میری مدد فرما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو فرمایا، تو اس دوا کے ساتھ دوسری دوا کو کیوں نہیں ملا لیتا؟ کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ اے انس، اس شخص کے پاس جا اور اسے کہہ کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے بھی دعا کرنا۔ جب حضرت انس بن مالک اس شخص کے پاس پہنچے تو اس شخص نے فرمایا، اے انس، تو میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہے، واپس جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دے جس طرح اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو تمام مہینوں پر فضیلت دی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی تمام امتوں پر فضیلت دی ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر صحابہ کرام سے اظہار تعزیت بھی کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے موقع پر ایک اجنبی شخص آیا جس کی سفید داڑھی اور سفید رنگ تھا اور توانا جسم کا مالک تھا، جو صفے چیرتا ہوا آگے آیا اور سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر وہ شخص رویا۔ جب وہ اجنبی شخص چلا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان کو میرے پاس واپس لاؤ۔ لہٰذا لوگ ان کو تلاش کرتے رہے مگر وہ شخص نظر نہ آیا اور ایک دم سے کہیں غائب ہو گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے جو ہمیں تسلی دینے کے لیے آئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمایا کہ آپ صحیح فرماتے ہیں، میں انہیں پہچان گیا تھا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہی تھے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ احمد بن عمار کی سند سے ابن جری سے روایت کرتے ہیں کہ خشکی پر رہنے والے حضرت الیاس علیہ السلام اور سمندری علاقوں کے پاس رہنے والے حضرت کبیر علیہ السلام ہر سال مکہ المکرمہ میں جمع ہوتے ہیں اور فریضہ حج سے پہلے ایک دوسرے کے سر کے بالوں کو کاٹتے ہیں اور کہتے ہیں بسم اللہ اور ماشاء اللہ۔ اور امام عبداللہ بن احمد روایت کرتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر سال جمع ہو کر رمضان المبارک میں بیت المقدس میں جا کر روزے رکھتے ہیں۔
الحافظ ابو عبداللہ محمد بن مسلم الرازی اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں، ایک روز حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں ایک بزرگ شخص بیٹھے تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بات کر رہے تھے۔ بعد میں اچانک کہیں چلے گئے۔ میں نے امیر المومنین سے اس متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے جو کہ میری اصلاح کے لیے تشریف لائے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت خضر علیہ السلام کے کردار کا ذکر قرب قیامت سے قبل کے حالات میں بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو مدینے میں اس کا داخلہ ممنوع ہوگا، یہاں تک کہ دجال کی جانب ایک شخص بڑھ کر کہے گا کہ تم وہی ہے جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تھا۔ دجال یہ سن کر لوگوں سے کہے گا اگر میں اس شخص کو قتل کرنے کے بعد زندہ کر دوں تو کیا تم مجھ پر ایمان لاؤ گے؟ لہذا دجال اس شخص کو قتل کرے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا اور کہے گا کہ تو اب میرا ساتھ دے، جس پر وہ شخص کہے گا کہ اللہ کی قسم مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تو جھوٹا اور دجال ہے، میں کسی صورت تجھے نہیں مانوں گا اور ہر صورت تجھ سے لڑوں گا۔ اس پر دجال غصہ ہو کر دوبارہ اس شخص کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا، مگر اس بار ایسا نہیں کر پائے۔ دجال کو مدینے کی حدود سے باہر للکارنے والی یہ عظیم شخصیت حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق آب حیات کا تصور ایک فرضی قصے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ آپ کو خضر علیہ السلام اس لیے کہا جاتا ہے جب آپ خشک زمین پر نماز ادا کرتے تھے تو وہ زمین ہری بھری ہو جاتی تھی۔ قرآن میں آپ کو اپنے بندوں میں سے ایک بندہ کہا گیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کے نبی تھے آپ کے پاس حصول علم کے لیے بھیجا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علم رکھنے کے ساتھ ساتھ نبوت کے درجے پر بھی فائز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا، مگر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہی اصلی حالت میں موجود ہے، اور ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام آج بھی اللہ کی مرضی سے زندہ ہے اور بھٹکتے ہوئے کو راستہ دکھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آخری وقتوں میں بھی ان کا ظہور ایک حقیقت ہے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی معلومات والی ثابت ہوئی ہوگی، اور آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی اس کو لائک کریں، اور آپ اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں بھی کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ سب کو خدا حافظ، اللہ آپ کا نگہبان ہو۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں۔